نحل کی آیت نمبر 23 کا ترجمہ و تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ لا یحب المستکبرین۔ ترجمہ کنز العرفان، حقیقت یہ ہے کہ اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں، بے شک وہ مغروروں کو پسند نہیں فرماتا۔ یعنی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں کے انکار اور ان کے غرور و تکبر کو جانتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ مغروروں کو پسند نہیں کرتا۔ پیچھے ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جو نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات دیکھ کر آپ علیہ السلام کی تبلیغ کا پیغام سن کر ایمان نہیں لاتے تھے، تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں کے انکار اور ان کے غرور و تکبر کو جانتا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر چونکہ تکبر کا ذکر کیا گیا ہے، اسی کے متعلق یہاں پر چند تکبر کے متعلق باتیں بھی لکھی ہیں۔ سب سے پہلے تکبر کی تعریف کہ تکبر کہتے کس کو ہے۔ فرماتے ہیں کہ تکبر کرنے والا مومن ہو یا کافر، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پسند نہیں فرماتا۔ اور تکبر سے متعلق حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی پاک نے ارشاد فرمایا، تکبر حق بات کو جھٹلانے اور دوسروں کو حقیر سمجھنے کا نام ہے۔ حق بات کو جھٹلانے اور دوسروں کو حقیر سمجھنے کا نام تکبر ہے۔ قرآن و حدیث میں تکبر کرنے والوں کا بہت برا انجام بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق۔ فرمایا اور میں اپنی آیتوں سے ان لوگوں کو پھیر دوں گا جو زمین کے اندر نہ حق اپنی بڑھائی چاہتے ہیں۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ بے شک وہ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں عنقریب ذلیل ہو کر جہنم کے اندر جائیں گے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تکبر کرنے والے لوگ قیامت کے دن مردوں کی صورت میں چونٹیوں کی طرح قیامت والے دن جمع کیے جائیں گے اور ہر جگہ سے ان پر ذلت چھا جائے گی۔ پھر انہیں جہنم کے ایک بولس نامی قید خانے کی طرف ہانکا جائے گا، ان پر آگوں کی آگ چھا جائے گی اور وہ دوزخیوں کی پیپ طینۃ الخبال سے پلائے جائیں گے۔ یعنی تکبر کرنے والوں کا قیامت والے دن یہ انجام ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن تکبر کرنے والوں کو چونٹیوں کی شکل میں اٹھایا جائے گا اور لوگ ان کو روندیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی کوئی بھی قدر نہیں ہوگی۔ حضرت محمد بن واسع فرماتے ہیں، حضرت بلال بن ابو بردہ کے پاس گیا، ان سے کہا کہ اے بلال، آپ کے والد نے مجھ سے ایک حدیث بیان کی کہ وہ اپنے والد حضرت ابو موسیٰ اشعری سے، وہ نبی پاک سے روایت کرتے ہیں، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بے شک جہنم کے اندر ایک وادی ہے جسے ہب ہب کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ وہ اس میں تمام تکبر کرنے والوں کو ٹھہرائے گا۔ اے بلال، تم ان ٹھہرنے والوں میں سے نہ ہونا، یعنی تم تکبر نہ کرنا۔ تکبر کے برے انجام سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بہت ہی خطرناک ایک باطنی بیماری ہے۔ اس لیے جو اپنے اندر تکبر کا مرض پائے تو اسے چاہیے کہ وہ اس کا علاج کرنے کی خوب کوشش کرے۔ قرآن و حدیث کے اندر اس کے علاج بھی بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا علاج تکبر سے بچنے کا یہ ہے کہ اپنے کام خود کرنا، اپنے روزمرہ کے کام انسان خود کرے۔ آپ گھر کے اندر ہیں، دفتر کے اندر ہیں یا جہاں پر بھی ہیں، آپ کے ساتھ جتنے بھی لوگ تعلق رکھنے والے ہیں ان کے ہوتے ہوئے آپ اپنے کام خود کر لیں۔ گھر کے چھوٹے چھوٹے کام ہے، پانی پینا ہے تو بیوی پر روب جمانے سے، بچوں کو تنگ کرنے سے اٹھ کے پانی آپ خود پی لیں۔ جوتوں کے اندر تسمہ ڈالنا ہے تو خود ڈال لیں، جوتوں پہ کپڑا مارنا ہے تو خود جو ہے وہ کر لیں۔ بعض اوقات اگر دیگر بھی گھر کے کام کرنے پڑے تو خود کر لیں۔ دفتر کے اندر ہیں تو نوکروں کو تنگ کرنے کے بجائے اپنے چھوٹے چھوٹے کام خود کر لیں۔ تو فرمایا کہ اپنے کام خود کرنا یہ بھی تکبر سے بچنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ ابو امامہ فرماتے، نبی پاک نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنا سامان خود اٹھایا وہ تکبر سے بری ہو گیا۔ اور ہمارے آقا علیہ السلام تو کی عاجزی تو کس قدر ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں، نبی پاک گھر کے بعض کام خود کیا کرتے تھے، جیسے اپنے کپڑوں پہ تہبند لگانا ہو تو سرکار خود لگایا کرتے تھے، اپنے جوتوں کے اندر تسمہ ڈالنا ہو تو فرماتی ہے سرکار خود ڈالا کرتے تھے، اور بعض اوقات تو فرماتی ہے نبی پاک گھر کے اندر جھاڑو بھی دے دیا کرتے اور سرکار دو عالم علیہ السلام اپنے مبارک ہاتھوں سے گھر کے برتن بھی دھو دیا کرتے تھے۔ تو یہ ہمارے آقا علیہ السلام کی شان ہے
تو ارشاد فرمایا جس نے اپنا سامان خود اٹھایا وہ تکبر سے بری ہو گیا۔ اسی طرح فرماتے ہیں عاجزی اختیار کرنا اور مسکینوں غریبوں کے ساتھ بیٹھنا یہ بھی تکبر کو جو ہے وہ بری کرنے کا ایک ذمہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جتنی بھی سنتیں ہیں تکبر سے بچنے کا ایک بہترین جو ذریعہ ہے وہ نبی پاک کی مبارک سنتوں پر عمل کرنا ہے۔ اگر ہم سنت کے مطابق لباس زیب تن کریں تو تکبر سے آزاد ہو جائیں گے، اگر ہم سنت کے مطابق کھانا کھائیں گے تو تکبر سے آزاد ہو جائیں گے۔ سنت کے مطابق کھانا کھانے والا بندہ تکبر کر ہی نہیں سکتا، 3 انگلیوں سے کھانا ہے، ایک گھٹنا بچھا کر دوسرا گھٹنا اٹھا کر کھانا ہے، اسی طرح دسترخوان پر بیٹھ کے کھانا ہے۔ اگر ہمارا ہر کام نبی پاک کی سنت کے مطابق ہو جائے گا تو انشاءاللہ ہم تکبر سے بچ جائیں گے۔ سنت مصطفیٰ جو ہے وہ بندے کو تکبر سے دور کرتی ہے۔ تو فرمایا مسکینوں کے ساتھ بیٹھنا۔ چنانچہ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں نبی پاک نے ارشاد فرمایا عاجزی اختیار کرو اور مسکینوں کے ساتھ بیٹھا کرو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہارا مرتبہ بلند ہو جائے گا اور تم تکبر سے بھی بری ہو جاؤ گے۔ اب سنیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیسی عاجزی ہے، سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں ایک مرتبہ امام حسین کا گزر چند مسکینوں کے پاس سے ہوا، وہ غریب لوگ بیٹھ کر کچھ کھا رہے تھے۔ انہوں نے حضرت امام حسین کو دیکھ کر کہا اے ابو عبداللہ آپ بھی ہمارے ساتھ یہ غذا کھا لیجئے۔ چنانچہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنی سواری سے اتر کر ان غریبوں کے ساتھ بیٹھ گئے اور فرمایا انہ لا یحب المستکبرین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ مغروروں کو پسند نہیں فرماتا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے ساتھ کھانا کھانا شروع کر دیا۔ جب کھانے سے فارغ ہوئے تو ان مسکینوں سے فرمایا میں نے تمہاری دعوت قبول کی ہے، اس لیے اب تم میری دعوت بھی قبول کرو۔ چنانچہ آپ تمام مسکینوں کو اپنے در دولت پر لے گئے اور امام حسین نے تمام کو کھانا کھلایا، پانی پلایا اور آپ نے انہیں کچھ عطا فرمایا، اور فراغت کے بعد وہ سب کے سب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک گھر سے تشریف لے گئے۔ تو یہ ہمارے بزرگان دین، ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انداز ہوا کرتا تھا کہ نبی پاک تو خود غریبوں سے محبت فرمایا کرتے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود اپنے گھر کے کام کاج کر لیا کرتے۔ تو جو چیزیں ہم نے سنی، ایک تو اپنے کام خود کرنا، دوسرا جو ہے وہ عاجزی اختیار کرنا اور مسکینوں کے ساتھ بیٹھنا، نبی پاک کی سنتوں پر عمل کرنا، یہ تمام کی تمام وہ چیزیں ہیں جو بندے کو تکبر سے آزاد کر دیتی ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ قیامت والے دن وہ بندہ جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھ پائے گا جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا۔ اللہ کریم اس مہلک بیماری سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور یہ بیماری عام ہو یا خواص ہوں، علماء ہو یا عوام ہو، ہر ایک بندے کے اندر اپنے اپنے طور پر پائی جاتی ہے۔ اللہ کریم اس بیماری سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔